آپ لوگ بھی خبریں دیکھتے ہیں، میں بھی خبریں دیکھتا ہوں، لیکن فرق اتنا ہے کہ اگر کسی انسان کی نگاہ قرآن و حدیث پر، قرآن کی آیتوں پر اور حدیثوں پر ہوگی تو وہ ان باتوں کو بخوبی سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے بچے بچیوں کے لیے، اپنے اہل علاقہ کے لیے۔ اور جب انسان کے اوپر دنیا کا غلبہ ہوتا ہے تو بس اسے ایک چیز نظر آتی ہے کہ بس پیسہ چھاپے جاؤ، پیسہ بنائے جاؤ، پیسہ بنائے جاؤ، اولاد کو بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں اصلاح کر لیں گے۔ سوچنا بھی نہیں کہ بعد میں اصلاح کر لو گے۔ اصلاح کی بات تو بہت دور ہے، تم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی تمہاری اولاد اگر اس طرح سے تربیت کی۔ دشمن بنے گی، پکی دشمن۔ اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں بیان کر رہا ہوں، ہوتا ہے، لوگ لے کر کے آتے ہیں اپنی اولاد کو کہ یہ تو ہماری شکل تک دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم جس کمرے کے اندر جاتے ہیں دوسرے کمرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر اب میں کیا کروں یا کوئی بھی عالم دین کیا کرے؟ ہم کیا سمجھائیں اس کو جب آپ نے 20-22 سال اس کے ساتھ ایسے ہی نکال دیے؟ اس کو نہ قرآن کی تعلیم دی، نہ ماں باپ کا ادب سکھایا، نہ اس کو اچھائی برائی کی تمیز دی، نہ اس کو حیا اور بے حیائی کا، نہ پاک دامنی کا، عفت عصمت کا سبق نہیں پڑھایا، تو آج اس شکل میں نتیجہ ظاہر نہیں ہوگا تو کس شکل کے اندر نتیجہ ظاہر ہوگا؟ جب خبریں دیکھو، نیوز چینل دیکھو، اخباروں کی سرخیاں پڑھو، خدا کی قسم روح کانپ جاتی۔ عجیب و غریب واقعات کئی اخبار میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بھی مہاراشٹر کا پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے کہ 14 سال کی لڑکی کے ساتھ 48 گھنٹے تک 17 لوگوں نے اجتماعی زیادتی کی ہے۔ 14 سال کی لڑکی کے ساتھ۔ اس پر ایک مسلمان کا دل نہیں لرزنا چاہیے؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ بس صرف اور صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو کوئی اور کر رہا ہے، کسی اور کی بچی کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ بھی ہماری بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک باپ کی اولاد بنا کر کے گئے تھے، اور ایسا بنا کر کے گئے تھے کہ اگر امت کے مشرق کے اندر کسی کو دکھ پہنچے گا تو مغرب تک اس کا درد محسوس کرنے والے مسلمان بنا کر کے گئے تھے۔ یہ ایمان نہیں ہوتا، یہ ایمان نہیں ہوتا۔ پچھلے ہفتے کا یہ ایک واقعہ میں نے یہ بھی پڑھا اور یہ بھی سنا کہ ایک 4 سال کی بچی کو ایک نوجوان لڑکے نے اٹھایا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کی عزت کو خراب کیا، اور اس کی عزت خراب کرنے کے بعد اس کی زبان کو کاٹا، اور پھر بھی اس بدبخت کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس نے اینٹیں بننے والے بھٹے کے اندر اس بچی کو جلا کر کے ختم کر دیا۔ 4 سال کی بچی۔ کیا یہ کوئی میں عجیب بات نہیں بیان کر رہا ہوں؟ آپ لوگ بھی ان باتوں سے خوب واقف ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ خوب واقف ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے گھر کے اندر جو شیطان لا کر کے رکھا ہے، جو ٹی وی لا کر کے رکھا ہے، اس سے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کیا اس سے یہی بات نہیں سکھائی جاتی کہ ہاں اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو؟ اور عجیب و غریب خبریں آتی ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ وہ لڑکی کیسے نکلی تھی، گھر سے کیسے نکلی تھی، کیوں نکلی تھی، اپنے دوست سے ملنے گئی تھی۔ یہ دوست کیا چیز ہوتی ہے؟ شادی سے پہلے دوستی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شادی سے پہلے نامحرم سے بات کرنے کا، اس کے ساتھ جانے کا، گھومنے پھرنے کا، یہ آپ نے ان میں کیوں آزادی دی؟ نتیجہ اس کا اس شکل کے اندر ظاہر نہیں ہوگا تو کس شکل کے اندر ظاہر ہوگا؟ اور آج کل ہماری بہنوں کو، ہمارے بہت سے بھائیوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، جو کچھ زیادہ ہی عقل مند لوگ ہوتے ہیں، یہ نہ جانے کون سے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، پردے کی اور اس کی اس کی کہ حیا کی بات اور نظروں کو جھکا کر چلنے کی بات۔ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری روشنی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ کا حکم بیان کر رہا ہوں کہ اگر میری اور آپ کی اولاد بے حیائی سے، دنیا کے اندر ان کی زندگی جہنم بننے سے اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بننے سے اگر ہماری اولادیں، ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہو سکتی ہیں تو صرف اور صرف قرآنی تعلیمات سے محفوظ ہو سکتی ہیں۔ یہ جو لوگ ڈھونگ رچاتے ہیں، یہ جو لوگ آپ کے سامنے آ کر میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو آزادی دینا چاہتے ہیں، یہ صرف اور صرف بہکاوا ہے، یہ صرف اور صرف بہکاوا ہے۔ وہ آزادی کا ڈھونگ بھرنے والے جب کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب ان عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جب ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایک طرف نوجوانوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں، ایک طرف ان نوجوانوں کو گناہ کرنے کی، عزتیں خراب کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، ان کو ماحول فراہم کیا جاتا ہے، ان کے لیے ایسے ہوٹل بنائے جاتے ہیں کہ جہاں پر جا کر وہ یہ کالے کام کر سکیں، اور ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں ہم۔ کون سی حفاظت؟ کاہے کی حفاظت؟ عورت کی حفاظت صرف اور صرف اس کے اندر ہے کہ وہ پردے کو اختیار کرے۔ مرد کو اللہ نے جو حکم دیا اس کی حفاظت اس کے اندر ہے۔ اگر وہ اپنے دل کو محفوظ بنانا چاہتا ہے، اگر اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا چاہتا ہے، کہ وہ اپنی آنکھ کو محفوظ کرے۔ ہم ساری دنیا کے لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے، ہم ساری دنیا کی لوگوں کے اوپر کوئی ایسی پکڑ، یا ہمارے پاس کسی بھی کنٹری کے پاس ایسی فوج یا ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ جرائم کو اپنی طاقت کے ذریعے سے روک سکے، یا کسی زانی کا ارادہ اپنی طاقت کے
ذریعے سے کچل سکے، سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ساری دنیا کو سمجھانے کے بجائے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو سمجھا لیں، اپنے لڑکوں کو حیا سکھائیں، اپنی بچیوں کو حیا سکھائیں، ان کو دوپٹہ اوڑھنا سکھائیں، ان کو پردے کے فوائد بتائیں، ان کو پردہ نہ کرنے کے نقصانات بتائیں، اور اپنے بچوں کو حیادار بنائیں اور معاشرے کے غیرت مند فرد بنائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ اور یہ جو بے حیائی کا مسئلہ ہے، آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ یہ بے حیائی اتنی خطرناک چیز ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ کہ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کے قوم نے یہ جو مردوں کے ساتھ گناہ کا جو طریقہ ہے، ہم جنسی مردوں کے ساتھ، یہ سب سے پہلے قوم لوط نے کی تھی، اور شیطان نے ان کو سکھایا تھا یہ والا کام کرنا۔ جب انہوں نے یہ والا کام کرنا شروع کیا اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا اور دن رات اس کے برے نتائج ان کے سامنے رکھے اور ان کو غیرت دلائی کہ تم کیسے بغیرت لوگ ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں گھن نہیں آتی اس گھناؤنے کام سے، تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو اتنی گندی بات ہے کہ تم اس طرح کا غیر فطری کام کرتے ہو۔ جب ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ کہنے لگے انہم اناس یتطہرون کہ نکالو ان لوگوں کو، یہ بڑے پاک باز سمجھتے ہیں۔ یہ والی جو زہریلی بات اس زمانے کے اندر چلی تھی، یہ والی بات اس زمانے کے اندر بھی چلی ہوئی ہے، اور اس زمانے میں بھی شیطان نے لوگوں کے دلوں میں بٹھائی تھی، اور اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں بھی شیطان نے بٹھائی ہے کہ اگر آج کوئی حیا کی بات کرتا ہے، اگر آج کوئی پردے کی بات کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ زیادہ پاکیزہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو الگ کرو، ان سے ملنا جلنا چھوڑا جاتا ہے، ان سے بات کرنے کے لیے منع کیا جاتا ہے، اور سوچتے ہیں کہ یہ جو سارا کا سارا معاشرے کے اندر جو چل رہا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ بیوقوف ہیں اور تم ہی زیادہ عقل مند ہو جو حیا کا پاٹ پڑھا رہے ہو۔ یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو پہلے بھی کہا گیا۔ لیکن بے حیائی کا انجام میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں اور اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ یاد رکھنا کہ قوم لوط نے بے حیائی کی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی۔ بارش کیسی تھی؟ پانی کی بارش نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ ایک پتھر لگتا تھا اور وہ بھوسا بنا کر رکھ دیا کرتا تھا، تیز نیز کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے ہر پتھر کے اوپر ایک ایک بے حیا کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزوں، لوط علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی، ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، لیکن ان کی بیوی کو نجات نہیں دی، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، اس کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہاں پر میرے عزیزوں یہ بات غور کرنے کی بات ہے کہ ایک نبی کی بیوی، ایک نبی کے بچے کی ماں، ایسی برگزیدہ گھر کے اندر اللہ رب العزت کے ایسے چہیتے بندے کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کوئی خیال نہیں فرمایا رشتے کا، ان کو بھی ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ بھی اپنے دل کے اعتبار سے ان کو پسند کرتی تھی، ان کی بے حیائی کے کاموں کو فروغ دینے کے اندر پیش رہا کرتی تھی، اس لیے اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ میں اور آپ تو نبی کا اولاد نہیں ہیں، میرا اور آپ کا نبی سے کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے، ہم اور آپ نبی کے امتی ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں بخشا، اس نے غلطی کی تو اللہ نے اس کو ہلاک کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی کو نہیں بخشا، اس نے غلطی کی، اللہ نے اس کو ہلاک و برباد کیا، لوط علیہ السلام کی بیوی نے غلطی کی، اللہ نے اس کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ تو میں اور آپ کس غلط فہمی کے اندر جی رہے ہیں کہ ہم بے حیائی کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ اللہ کا نظام ہے کہ جب کوئی قوم بغیرتی کے اندر ملوث ہوتی ہے تو اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، خوب ڈھیل دیتے ہیں، پھر جب اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ دیکھو بغیرتی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے تو بغیرتی اتنی کر لی، اتنا عرصہ ہو گیا، اور اس کو وہ بغیرتی فیشن اور کلچر محسوس ہونے لگتا ہے، وہ اپنی تہذیب کی بلندی سمجھنے لگتے ہیں، وہ اپنی کامیابی کا مدار عریانیت اور ننگے پن کے اوپر سمجھنے لگتے ہیں، پھر اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اور آج یہ جو مختلف طریقوں سے پکڑ آ رہی ہے، ابھی اللہ نے پکڑ کا شکنجہ سخت نہیں کیا، یہ جو حرم شریف کا طواف اللہ تعالیٰ نے رکوایا، یہ بھی ہمارے اعمال کی نحوست تھی۔ یہ جو اللہ رب العزت نے ابھی سالوں پہلے روضہ اقدس پر سلام کا سلسلہ رکوایا، یہ بھی ہمارے گناہوں کی نحوست تھی۔ یہ جو اللہ رب العزت نے علاقے کی مسجدوں کو تالے لگوائے، یہ بھی ہمارے گناہوں کی نحوست تھی۔ اور آج بھی یہ جو مراکز کے اوپر، یہ جو مدارس کے اوپر، اور ہمارے علماء پر، ہمارے قائدین پر، ہمارے مبلغین کے اوپر یہ جو آفتیں نازل ہو رہی ہیں، صرف امت مسلمہ کے گناہوں کا گندا پلندہ جو ہم نے اپنے سروں کے اوپر لادا ہوا ہے اس کے اثرات ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہا ہے کہ اب جاگ جاؤ۔ اگر اب بھی نہیں جاگے پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے جہاں سے یہ بے حیائیاں جنم لیتی ہیں، جہاں پر یہ بے حیائیاں بنائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے اسلام کا پرچم
بلند کر دے، اور جو لوگ خاندانی مسلمان تھے وہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں اور پتہ بھی نہ چلے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے دائرے سے باہر بھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حیا پیدا فرمائے، بے حیائی سے اور بے حیائی کی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔